بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ روز جلسہ تھا اور اس جلسے کو نہیں ہونے دیا گیا، اس کا NOC منسوخ کیا گیا، اور اس کے بعد قافلے وہاں سے خیبر پختونخوا سے آ رہے تھے جو ظاہر ہے واپس چلے گئے۔ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر تنقید ہوئی کہ آپ بزدلی دکھا رہے ہیں، آپ وہ کام نہیں کر رہے۔ تحریک انصاف نے کہا نہیں، ہمیں عمران خان نے کہا ہوا ہے جب تک ہمیں کیا کہتے ہیں کہ NOC نہیں ملے گا، اجازت نہیں ملے گی، ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز ہمارے خلاف استعمال ہوگی اور ہم ان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے۔ اب یہ معاملہ ہو گیا تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اب یہ چیزیں رکے گی نہیں، یہ عاشور گزر جائے اور اس کے بعد تحریک انصاف آئے گی، وہ جلسہ بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی۔ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب وہ صورتحال نہیں ہے جو الیکشن سے پہلے والی تھی کہ آپ نگران حکومت ہر صوبے میں تھی تو جہاں آپ کا دل کرتا تھا آپ لوگوں کو پکڑ لیتے تھے، آپ گرفتار کر لیتے تھے، آپ بند کر دیتے۔ اب خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے اور تحریک انصاف کو یہ پتا ہے کہ یہ حکومت ان کو کیوں ملی ہوئی ہے، اور اس صوبے نے جو کبھی گورنمنٹ ریپیٹ نہیں ہونے دیتا اس نے تیسری بار آپ کو حکومت کیسے دے دی ہے۔ اور ایسے میں جب عمران خان جیل میں تھے تو وہ بڑے غیر معمولی سی وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ہوا کیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اب ایسا کچھ ہوا، تحریک انصاف اس دمادم مس کلندر پہ چلی گئی تو وہ خیبر پختونخوا سے جو قافلے آئیں گے اس کو وزیر اعلیٰ لیڈ کر رہا ہوگا۔ اگر آپ ادھر سے شیلنگ کریں گے تو ان کی پولیس بھی ہے اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ کسی اور سمت میں چلا جائے گا، حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو یہ کرنے دینا چاہیے اور تحریک انصاف کرے گی، وہ اسلام آباد میں کرے، وہ پنجاب میں کرے، چیزیں ظاہر ہے ایک حد کے بعد ان کے اوپر بھی دباؤ ہے ان کے کارکنوں کا کہ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب اس چیز کا اندازہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا والوں کو ہے، اور عمران خان نے اس دن بات کرتے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر پنجاب حکومت نے عمران خان کے خلاف سنگین غداری کا کیس بنانے کا فیصلہ کیا تو عمران خان نے کہا کہ میں نے بھی اپنی ٹیم کو کہا کہ آپ کیسز ویسز بنائیں اور ان کو ذرا ان کے اوپر بھی بنائیں، FIRs بنائیں۔ تو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دونوں طرف سے آئے گا۔ اب کیا خیبر پختونخوا کی حکومت نے جو اسلام آباد والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ جناب آپ تگڑے ہو جائیں، اور تحریک انصاف والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ اب یہ دو باتیں کیا ہیں؟ دو باتیں یہ ہیں کہ کیا تحریک انصاف اب پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گی، اب ان کے پاس یہ ہے کہ سرنڈر کر دیں، جو سسٹم کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی چلے؟ اس سوال کا جواب ہے نہیں۔ سب کو پتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اسے کس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف اور صرف اسلام آباد کے جلسے کے اوپر جو عدالت کا فیصلہ ہے اس کا انتظار کر رہی ہے، اور ان کے مطابق اگر عدالت بھی اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو پھر اب عوام خود جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، اور مارچ کرنے کے علاوہ اس کی جو قیادت ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو چیف ایگزیکٹو ہیں یا وہاں کے صوبے کے جو سربراہ ہیں علی امین گنڈا پور، وہ کریں گے۔ اور ظاہر ہے پھر جب علی امین گنڈا پور ہوں گے تو ان کے ساتھ پیچھے ان کے وزراء بھی ہوں گے، ان کی کابینہ بھی ہوگی، کابینہ بھی ہوگی تو اس کے ساتھ ان کے تمام MPs بھی ہوں گے، اور MPs کے ساتھ خیبر پختونخوا کے MNAs بھی ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہر حلقے سے یہ لوگ بھی لے کے آئیں گے، لوگ خود بھی آئیں گے، اور وہی پولیس جو پنجاب والوں کے پاس ہے، جو اسلام آباد کے پاس ہے، وہ خیبر پختونخوا کے پاس بھی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ چلیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی وہ وفاق کہہ دے گا IG کو کہ آپ نے نہیں کرنا، تو کیا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ تو کیا وہ اپنے لوگوں سے لڑیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی جو قیادت ہے اس قافلے کی، جو عوام آئیں گے، علی امین گنڈا پور کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کا وقت اور جگہ کا جو تعین ہے وہ خود کریں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ یہ محرم الحرام تو کل سے شروع ہو رہا ہے، 10 دن اور لگ جائیں گے، چلے مہینہ لگ جائے گا۔ یہ معاملہ لٹکنے والا نہیں ہے، اس معاملے کو اب کسی نہ کسی اونٹ اس کروٹ بیٹھنا ہے، کیونکہ تحریک انصاف اس فیز میں نہیں ہے جہاں وہ پہلے جلسے بھی نہیں کرتے تھے فلاں فلاں، اب انہیں جلسے کرنے ہیں، انہیں باہر نکلنا ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے، یہ جو میں نے آپ کو خبر دی یہ بیرسٹر سیف کا بتانا ہے جو وہاں کے ترجمان ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان کو اس طرح بیٹھ کے جیل سے نہیں نکلوایا جا سکتا، آپ کو ایک مہم چلانی ہے، آپ کو باہر نکلنا ہے، ادروائز معاملہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، جس ملک میں ججز کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہو، جس ملک میں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہو، تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہاں عمران خان اور باقی لوگوں کا سسٹم اپنی مرضی سے چلے گا۔
آج کل آپ دیکھ لیں جس کو سنتے ہیں روز خبر آتی ہے فلاں بندہ غائب ہو گیا, فلاں بندہ اٹھا لیا گیا. یہ اس ملک میں نیو نارمل بن چکا ہے. نیو نارمل کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کوئی خبر بھی نہیں لگتی کہ فلاں بندہ اٹھا لیا گیا. اس ملک کو اس طرح سے ہم نے اس نہج کے اوپر پہنچا دیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججز نے خط لکھا تھا انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں, ہمارے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہماری بیویوں کے ساتھ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. تو اس کا کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ ان ججز کا جرم یہ بن گیا کہ آپ نے یہ سچ کیوں بولا. ان کے خلاف آپ ریفرنسز لے کے آ گئے ہیں. اور ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ان کے دور میں کوئی مداخلت ہی نہیں ہو رہی. یہ انسانی تاریخ کا بہترین دور ہے جو قاضی صاحب کے زمانے میں ہو رہا ہے. اس سے بہتر نہ دنیا میں کوئی چیف جسٹس آیا ہے نہ کوئی آئے گا. اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب دیکھیں نا ہم تو بالکل شاندار ہے, پوری قوم کو نظر نہیں انصاف آ رہا, پوری قوم کو بہتری نظر نہیں آ رہی. اس ملک میں صرف ایک معزز شخصیت ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب. نہ ان کو لاپتہ افراد نظر آ رے ہیں, نہ اٹھائے جانے والے افراد نظر آ رہے ہیں, نہ ججز پہ دباؤ نظر آ رہا ہے, نہ بنیادی حقوق کی پامالی نظر آ رہی ہے, نہ لوگوں کی جو گھٹن اور سانس بند کی جا رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے. طاقت ہے نا, اختیار ہے, کوئی بات نہیں. یہ اس دنیا میں صرف ایک نام رہنا ہے, وہ اللہ کا نام ہے, اللہ پاک کی ذات ہے. باقی سب فانی ہے, ہر کسی کو چلے جانا ہے. ہر چیز کا اختتام جس ایج میں ہے, ہماری ایج ختم ہو جائے گی. آج ہم زندہ ہیں, ایک وقت آئے گا ہم زندہ نہیں ہوں. یہ سب چلے گا, یہ حقیقت ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اختیار ہو اس وقت ایمانداری سے, انصاف سے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ کل ریٹائر ہوں اور آپ عمرے حج اور وہ سارے, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ نے دیا ہے اختیار, آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا. اب آپ جانتے ہیں کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کا جرم یہ ہے, آپ نے کیوں مسلم لیگ نون کے 3 حلقے جو ہیں اپنا NA 46, 47, 48 والے, آپ نے کیوں اس معاملے کو کھول لیا؟ جب آپ کو کہا جا رہا تھا ہاتھ ہولا رکھے, تو آپ نے کوئی ڈگری جعلی کا ڈرایا دھمکایا بھی گیا, تو پھر آپ نہیں مانے. تو اب آپ بھائی وہ ایڈوکیٹ جنرل مسلم لیگ نون نے ان کو لگایا تھا, ڈگری چیک نہیں کی تھی. وہ جب جج بنے ہیں اس وقت ڈگری چیک نہیں آپ نے کی. جب انہوں نے تگڑے فیصلے کرنے شروع کر دیے تب آپ کو یاد ان کی ڈگری جعلی ہے. یہ میلافائڈ انٹینشن ہے, یہ جج کو دباؤ میں لایا جا رہا ہے, دباؤ. اب اس سارے معاملے کے اوپر جو سرپرائزنگ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس سب کے بیچ میں جو ہے اسلام آباد بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, انہوں نے اس معاملے کی نہ صرف شدید مذمت کی ہے بلکہ اس کے ساتھ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے اعلامیہ جاری کر کے انہوں نے 9 جولائی کو منگل والے دن ایک باقاعدہ اجلاس بھی بلا لیا ہے. اور انہوں نے اس سلسلے میں جو مہم ہے وہ بھی اس کی مذمت کی ہے. میں ذرا اعلامیہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. دیکھیں جی, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کے قابل احترام جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم کی بھرپور مذمت کرتی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری ایک قابل اور محنتی جج ہیں جن کا بطور وکیل, بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار, بطور ڈپٹی اٹارنی جنرل ایک شاندار پیشہ ورانہ کریئر رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے مسلمہ اصولوں پر یقین رکھتی ہے اور انہیں یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن مورخہ 9 جولائی بروز منگل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. یعنی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ میں نے جو آپ کو ایڈوکیٹ جنرل والی بات بتائی ہے اس کے علاوہ وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں اور وہ وفاقی حکومت کی طرف سے ہوتے ہیں. تب بھی کسی کو یاد نہیں آیا ڈگری جعلی ہے. یہ اسی وقت یاد آیا جب انہوں نے وہ فارم 45, 47 کے تنازع پکڑ لیا. یہ اسی وقت یاد آیا جب انہوں نے ان 6 ججز میں ان کا نام شامل تھا جنہوں نے خط لکھ کے اور کہا میں ایجنسیاں ڈرا دھمکا رہی ہیں, ہمارے کام کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہیں. یہ بنیادی طور پہ اس ملک کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم جناب کیا کریں گے کہ ہم اس ملک کے اندر نہ آئین کے اوپر چلنے دیں گے کسی کو, نہ انصاف پہ چلنے دیں گے, نہ قانون کے اوپر چلنے دیں گے. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے, جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے. تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جنگل میں تو دستور ہو سکتا ہے, کوئی قانون ہو سکتا ہے, ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے دور کے متعلق وہ بڑے سینسیٹیو وہ کہنا چاہتے ہیں بڑے شاندار ہے, لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی چیف جسٹس شپ میں
ایک سرزمین بے آئین بن چکی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔